لیکن ان بزرگ ہم سفر کے ہوتے ہوئے بھی ایک عدد اضافی خضر کی پیروی پر مجبور محض تھے کہ آب حیات کی طرح اس جنت نما وادی کی خبر بھی فقط ہمارے خضر راہ امتیاز حسین راجہ کو تھی۔ وہ ظاہری اور قانونی طور طریقے سے ہمہ وقتی قانون دان اور فی الوقتی صدر بار ایسوسی ایشن میرپور ہیں، لیکن باطنی اور روحانی سلیقے اور قرینے سے ایک دانشور اور علم و ادب سے گہرا اور سنہرا تعلق رکھنے والے 40 سالہ بزرگ ہیں۔ یہ بزرگی جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی ہے۔ وہ اس جنت کی تشکیل کے محرک ہیں اور تا دم تکمیل متحرک رہنے کا عہد بھی کر چکے ہیں۔ جنت کی راہ میں انہوں نے ہمیں اپنے دانش مندانہ گفتگو سے خضر کی مانند ذہنی بہلاوے میں مبتلا رکھا، اور ہماری اوقات ہی کیا، سکندر جیسے ہوش مند بادشاہ بھی خضر کے بہکاوے میں آ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ عرص جنت کے سفر میں ہمارا پہلا پڑاؤ ڈڈیال ہے، جو علاقہ اندرحل کا مرکزی مقام ہے۔ اندرحل کی وجہ تسمیہ قصہ وہ قسم کے بزرگان نے تسمیہ طور پر یہ بیان فرمائی ہے کہ عہد انگلیشیا میں یہاں سے کوئی انگریز گھومتا گھامتا گزرا اور پہاڑ کے دامن میں آباد اس بستی کا محل وقوع دیکھ کر جوش آوارگی میں انڈر ہل چلا اٹھا، مطلب کہ پہاڑ کے نیچے۔ گویا اس درجہ مستند ہے انگریز کا فرمایا ہوا کہ ادھر حاکم انگریز نے عالم مدہوشی میں یک بارگی انڈر ہل کہا تو ادھر محکوم رعایا نے منو ان دیوانہ وار لبیک کہہ کے تسلیم کیا، اور یہی انڈر ہل امتداد زمانہ کے ساتھ بگڑتے ہوئے اندر ہل یا اندرال کا علاقہ کہلایا۔ جس طرح وہ شہر کے بارے میں روایت ہے کہ شہنشاہ جہانگیر جب کشمیر کی سیاحتی مہم پہ تھا تو وہ جلال سر نامی گاؤں سے گزرا تو اس کی شادابی اور ہریالی پر لٹو ہو گیا اور منہ سے بے اختیار نکلا واہ واہ، بس پھر کیا تھا، جلال سر ایک دم واہ بن گیا۔ پھر جب یہاں اسلحہ فیکٹری قائم ہوئی تو یہ واہ فیکٹری کا علاقہ قرار پایا، اور جب یہاں فوجی چھاونی مارز وجود میں آئی تو واہ کینٹ کہلایا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا پہلا معلوم نام جلال سر شہنشاہ جلال الدین اکبر نے اپنے نام پہ رکھا ہو، کہ مغلیہ عہد میں مقامات کے نام بادشاہوں کے نام پر بدلنے کا فتنہ سر عام تھا۔ وزیر مشیر اور کفگیر بھی موقع پا کر اس میں حسب توفیق دوڑ لگا لیتے تھے اور اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے جاتے تھے۔ واکنڈ سے ہزارہ کی جانب جاتے ہوئے ایک دلکش شہر مانسیرا آتا ہے۔ درباری راوی فرماتے ہیں کہ یہ اکبر کے رتن اور جہانگیر کے برادر نسبتی و مشیر خاص مان سنگھ کے نام پر مانسر رکھا گیا تھا، جبکہ ریکارڈ مال کی گواہی ہے کہ یہ مہاسر تھا جسے مہا سنگھ میرپوری نے آباد کیا۔ تاریخی کھوجیوں کی کھوج کے مطابق سب کچھ یہ نہیں تھا، بلکہ یہاں ایک بڑی جھیل تھی جس کی نسبت سے اس کا نام مہانسر پڑ گیا۔ دروغ گفتن بر گردن راوی مانسیرا اور کشمیر کے جدا کرنے والے دریائے کنہار کے بارے میں بھی یہی زنانہ سی روایت ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کی پیاری راج دلاری بیگم نور جہاں نے آشوب چشم سے ماری اپنی آنکھوں کو اس کے پانی سے غسل صحت دیا تو بیماری بھاگ کھڑی ہوئی اور دریا کے بھاگ بھی جاگ اٹھے، کہ اس نے اتنی سی بات پر دریا کا نام نین سکھ رکھ دیا، یعنی آنکھ کا چین۔
یہ مغلیہ دربار کے راوی تھے جو سب چین ہی چین لکھتے تھے تاکہ بادشاہ سلامت بے چین نہ ہو جائیں۔ مفتوحہ علاقوں کے نام پر دہشت گردی فقط مغلوں ہی نے نہیں کی بلکہ تمام فاتح کیا کرتے تھے۔ قبل مسیح ہند میں نازل ہونے والے آرین نے دراوڑوں کے ساتھ اور دراوڑوں نے یہی غنڈہ گردی منڈا قبائل کے ساتھ روا رکھی۔ پس آزادی سے پیشتر ہمارے بیشتر علاقوں کے نام ہندی زبان میں تھے جو سنسکرت اور دراوڑی کا ملغوبہ ہے۔ آزادی کے بعد ہم نے ان میں سے اکثر ہندوانہ ناموں کو مشرف با اسلام کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان تاریخی حوالوں سے ابھرنے والے سوالوں کے برتے پر ہمیں ذاتی طور پر انڈر ہل یا اندرال کی کہانی سے اتفاق نہیں، اور اب ہم اس کی جو توجیہ پیش کرنے کی جسارت کے مرتکب ہو رہے ہیں اس سے آپ کا متفق علیہ ہونا بھی ہرگز ضروری نہیں ہے۔ اتفاق اچھی شے ہے، لیکن اس میں ایک برائی بھی ہے کہ اس سے تحقیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اختلاف بری شے ہے، لیکن اس میں ایک اچھائی بھی خابیدہ ہے کہ یہ تجسس و جستجو کے کئی روزن کھول دیتی ہے۔ ہم بھی ایک دریچہ فقط اس نیک نیتی سے واہ کیے دیتے ہیں کہ آپ اس سے جھانک کر یہ کھوج لگائیں کہ واقعی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یا محض علامہ اقبال کا خیال تھا۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جب اس علاقے کو اندر ہل یا اندرال کہا جاتا تھا اس وقت انگریز پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور اگر خدا نخواستہ کہیں پیدا ہوا بھی تھا تو اہل ہند کو اس کی پیدائش کی خبر نہیں تھی۔ روایتی کہانیوں کی اگر ذرا سی مزاحمت اور تحقیق کی تھوڑی سی زحمت کی جائے تو ہندو میتھالوجی میں راجا اندر کا ذکر ملتا ہے۔ اندر مبینہ طور پر ہندی آرائیوں کے دیوتاؤں کا مہان دیوتا مانا جاتا ہے، جس کے دربار میں ان گنت بیکار مشیر و وزیر بے یک وقت جے جے کار کرتے اور بے شمار گلنار سندر افسرائیں ہمہ وقت فتنہ و فجور اور رقص و سرور میں برسرے پہکار دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح ایک اندرا دیوی بھی تھی جو ان کے بقول لکشمی کے روپ میں ہند برسانے کے کام پر مامور تھی۔